یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں جب بھی اس طرح کی صورتحال، کیونکہ پاکستان میں پارٹیاں عام طور پہ فیملی لیمیٹڈ ہے، اس میں کوئی ہمیں دو رائے نہیں ہے. جس طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی فرما رہی تھی، لوگوں کی محبت ہے. کس کو سنا رہی تھی؟ وہ سب کو سنا رہی تھی، وہ سب کو، اپنی پارٹی کو سب سے پہلے، کیونکہ ان کا اپنی پارٹی کنونشن ورکر تھا نا، پارٹی کا ورکرز کنونشن تھا، تو ظاہر ہے اپنی پارٹی کو سنا رہی تھی. تو ایک بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ فیملی لیمیٹڈ پارٹیز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ بھٹو خاندان کی سیادت اور ان کی قیادت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی. لہٰذا ان میں سے کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو کہہ سکے کہ جناب ہم بڑے ہیں. سر تسلیم خم ہے، سب نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. اچھا، پی ایم ایل این کے لیے کچھ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی جو پولیٹیکل جو لیگیسی ہے وہ تو ساری کی ساری نواز شریف صاحب کی بنائی ہوئی ہے. اب نواز شریف صاحب کی لیگیسی جو ہے وہ اب سمجھتے یہ ہیں، اور میرا خیال ہے استحقاق بھی ہے کسی ایسے شخص کا، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس لیگیسی کو یا تو مریم کے ذمہ ہاتھ پہ رکھ دوں. وہ چاہتے ہی ہیں، اور کسی دوسرے کے ہاتھ اس کے اجزاء تو لگ سکیں لیکن مریم کی حیثیت جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. اب یہ اگر تو بادشاہت ہوتی تو یس مریم نواز کو تسلیم کر لیا جاتا، اگر وہ بادشاہ ہوتا تو کوئی بات بھی ہوتی. جی، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں یہ جو وراثت کا، سیاسی وراثت کا تبادلہ ہے نا، یا انتقال ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس پہ لوگوں کی مہر جب تک ثبت نہیں ہوتی یہ پورا نہیں ہو سکتا. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کی محبت ہے، یہ جمہوریت یہی ہے کہ لوگوں کی محبت ہے. 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو آئی اور 1988 میں انہوں نے الیکشن جیت کے دکھایا. ٹھیک ہے، اب الیکشن کا مرحلہ درپیش ہے. الیکشن میں جیت کے دکھا دیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، تو ظاہر ہے پارٹی کی ساری قیادت ان کی قیادت کو مان لے گی. قیادت تو پہلے ہی ناراض ہوگی، ابھی تو الیکشن میں گئے بھی نہیں. یہ چلے جائے نا، جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ ایک ایسی الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں جس میں اپنے دعوے کے مطابق جو انہوں نے کہا کہ کلین سویپ کر کے دکھا دیں. جب وہ کلین سویپ کر دیں گی تو اس کے بعد ان کا دعوی قیادت اس کو تسلیم کر لیا جائے گا. ابھی تک چونکہ الیکشن کا مرحلہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو درپیش نہیں ہوا اس طرح کا، ہوئے تو ٹکڑوں میں، یعنی پہلے ضمنی انتخاب جو ہوا تھا جولائی میں، اس کی بھی ذمہ داری مریم صاحبہ اور اس کی ذمہ داری بھی اب کہیں کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت مریم نواز صاحبہ نے اتنی بڑی کیمپین نہیں چلائی تھی. تو لہٰذا اب ان کے سامنے مرحلہ ہے صوبائی الیکشن کا. اب 2 صوبوں میں الیکشن ہے. چلیے پنجاب پی ایم ایل این کا گڑھ ہے تو گڑھ سمجھا جاتا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب بڑے آج کانفیڈنٹ تھے، وہ کہہ رہے تھے پنجاب ہمارے ہاتھ میں، یہ ہم جیت کے دکھائیں گے. یہ تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا مسئلہ یہ تھی، یہ تو الیکشن ہے نا، اس میں عمران خان صاحب بھی ہار سکتے ہیں، پی ایم ایل این بھی ہار سکتی ہے، ان دونوں میں سے کوئی جیت سکتا ہے، دونوں برابر بھی رہ سکتے ہیں، کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے. یہ فیصلہ اس ملک کے مالکوں کو کرنے دیں. دوسری بات میں آپ کو ایک عرض کروں، دنیا کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ اپنے ولی عہدوں کی سیاست شروع کر دیتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا. یہ میں آپ کو تاریخی بتا دوں. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے ہارون رشید نے کیا کیا. ہارون رشید عباسی خلیفہ تھا، اس نے اپنے 2 بیٹوں کی سیاست، حالانکہ ولی عہد ایک کو ہونا چاہیے، اس نے اپنی پوری کی پوری ریاست سلطنت 2 بیٹوں میں بانٹ دی اور ولی عہد کی سیاست میں خود مبتلا ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ مامون نے امین کو قتل کروا دیا، مامون الرشید نے، اور پھر وہ مامون دا گریٹ بن کے ابھرا. شاہ جہاں مغل فرما روا، اس کا بھی یہ پرابلم تھا کہ وہ ولی عہد کی سیاست کرنے لگا. ولی عہد کی سیاست جب اس نے کی تو دارا شکوہ، کبھی دارا شکوہ اور کبھی اورنگزیب عالمگیر، اگر میرٹ پہ دیکھتے تو پھر اورنگزیب عالمگیر، لیکن یہاں تو مریم اکیلی ہے نا. سن لیں نا، پھر جب انہوں نے دارا شکوہ کو ولی عہد نامزد کر دیا تو بادشاہ کون بنا؟ اورنگزیب. ولی عہد کی سیاست جب کوئی بادشاہ کرنے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے بہت بڑے بڑے گڑھے کھود لیے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی پارٹی کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اور حتیٰ کہ ولی